अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज 13वां रोज़ा है, आज उसकी सहरी है और थोड़ी सी हम लोगों ने अपने टेबल की भी सेटिंग चेंज की है। आज मैंने पहले सोचा कि लाइट ऑफ़ करके पहले लाइट्स ऑन करती हूँ, आपको थोड़ा सा उसका व्यू दिखाती हूँ। बहुत प्यारा लगा, थोड़ा सा ना एस्थेटिक सा, मैंने कहा आप लोगों को इसका दूँ ना व्यू थोड़ा सा, तो बड़ा ही एस्थेटिक और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो मॉर्निंग और वैसे सहरी जो है ना इस तरह से बड़ी मज़े की लग रही है। अच्छा, ये जो है ना लैंप, जो ये केज टाइप है, ये भी मैंने ना बड़ा ही खूबसूरत मुझे मिल गया था। ये देखिएगा, इसमें छोटा सा बल्ब है लेकिन वो इतने प्यारे उसमें से ना लाइट्स के जो आते हैं ना बाहर, शाइन बड़ी खूबसूरत सी उसकी आती है। मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखाऊं। और दूसरा बड़ा ही खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा सहरी के आगाज़ से पहले ना आपको टेबल की सारी आज ना एक दफ़ा लाइट ऑफ करके लुक दिखाऊं। चलें जी, बस अब मैं अपने सहरी की तैयारी की तरफ जाऊंगी। एज़ यूजुअल आपको पता है कि सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ और जाकर आटा निकालती हूँ और दही निकालती हूँ। आपको पता है कि आटा मैं इसीलिए निकालती हूँ क्योंकि आटा मुझे लगता है कि अगर रात का गूंद के रखा हुआ है ना तो ठंडा होता है और ठंडे आटे की रोटी जल्दी नहीं बनती। मुझे होता है कि थोड़ी देर उसको रख दूँ, वो ठहर जाता है, रोटी बड़ी मज़े की बनती है। फिर बच्चे भी उठ जाते हैं और बच्चे उठने से पहले पहले ना मेरा ना सारा सामान जो एक दफ़ा रेडी हो जाता है और फिर हम मिलकर सहरी की और सारी हम लोग कर लेते हैं ना, टेबल की सेटिंग और सारा कुछ ना। बस अब मैंने जल्दी से सोचा है कि आज ना मेरी ना सहरी थोड़ी सी लाइट बननी है क्योंकि बच्चों ने कल जो है ना अफ्तारी अपने ताया अबू के घर की थी, ताई के घर की थी। वो अगर आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिएगा। टिक्का पार्टी की थी बच्चों ने, बच्चे अच्छा खासा जो फुल थे, तो उन्होंने ये कहा कि आज मामा सहरी में ना हमारे बस एक आध पराठा बनाए जो हम सारे मिलकर खा लेंगे। और वाकई मैंने ना 2 पराठे बनाए और हम सब ने हाफ हाफ पराठा लिया और सब ने सहरी कर ली और दही के साथ ना। तो बस अब मैं बच्चों को यही कह रही थी कि अब मैं साथ में और क्या बनाऊँ। उन्होंने कहा कि एक एक फ्राई अंडा बनाएं और एक एक 2 पराठे बना लें जो हम हाफ हाफ कर लेंगे। अब मैं जा रही हूँ किचन में जल्दी से। मैंने कहा आज मेरी सहरी बहुत क्विक होनी है और बड़ी ही और लिमिटेड सी होनी है। इतना कुछ आज मैंने तरद्दुद नहीं करना क्योंकि आज सबको इतनी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो लंबी चौड़ी सहरी जो है ना वो बड़ी मेरी ना आज फास्ट वाली भी होनी है और कह लें बस लिमिटेड शॉर्ट्स ही होनी है। तो बस अब मैं बना के अब मैं आ गई हूँ। अब मैंने भी सोचा कि मैं भी साथ ही सबके खाऊं क्योंकि आज मैंने बताया मैंने सिर्फ 2 पराठे उतारे हैं और अंडे बनाए हैं। दही तो हमारे घर में रूटीन में होता है। सालन भी मैंने कीमा बना के रखा हुआ था, वो भी आज यूज़ में आ गया। तो बस हमारी जी हो गई है सहरी। अब मैंने सोचा है कि आज जो है ना, मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी को ना पाँव में है तकलीफ़ अभी वो चल फिर रही है लेकिन इतनी देर वो मेरे साथ किचन में हेल्प नहीं करवा सकती। तो बस मैंने यही सोचा है कि अब उसको भी मैं सहरी करवा दूं। सहरी वो कर रही है, वो रोज़ा नहीं छोड़ रही क्योंकि फिर हमने मेडिसिन डॉक्टर से पूछ कर ना सहरी और अफ्तारी में कर दी है कि एक डोज़ वो सहरी में ले लेती है, एक डोज़ वो अफ्तारी में ले लेती है। तो इस तरह उसका रोज़ा नहीं छूटता। तो रोज़ा छोड़ना भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने आसानियाँ की हुई हैं लेकिन अगर आप सेहत में हैं, अगर आपको फ़िज़िकली इतनी तकलीफ़ नहीं है कि आप सह सकते हैं तो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ा नहीं छोड़ रही। सहरी और अफ्तारी में अपना जो है ना वो उसने मेडिसिन का कर दिया है, सारा शेड्यूल बना लिया है और बस हम सहरी करेंगे। अच्छा, अब सहरी क्विक हो गई हमारी, जल्दी जल्दी से मैंने ख़त्म की है। आज मैं सहरी में ना अपना जो है ना वो काम सारा समेट के सोऊंगी। पहले ये कि मेरी बेटी इस चीज़ों में हेल्प करवा देती थी, आज मैंने सोचा कि आज सारे बर्तन हर चीज़ मैं समेट के सोऊंगी। अच्छा, मैं ना सम टाइम इसी तरह ना पानी फेर के रख देती थी कि चले सुबह उठ के ना बर्तन हो जाएंगे या सुबह हेल्पर आएंगे वो कर देंगे। तो लेकिन ये कि सम टाइम मैं कर भी लेती थी लेकिन अब मेरा ना दिल नहीं करता क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं ना और भी ढेर सारे काम होते हैं। अब तो वैसे भी आपको पता है रमज़ान का जो है ना वो मिड आ जाना है और बहुत से काम जो है ना वो पड़े हुए हैं। कैसे कि लाइक जिस तरह से अब हमारे ईद की तैयारी शुरू हो जानी है और ईद की एक दफ़ा से छोटी छोटी सफाइयाँ शुरू हो जानी है। छोटी छोटी सफाइयाँ मीन्स बेसिक सफाइयाँ तो मैंने जो डीप वाली तो कर ली थी, छोटी छोटी सफाइयाँ शुरू लाइक बिस्तर बदलने और भी बहुत से काम हैं। तो बस अब मैं चाय पीऊँगी। सहरी मेरी बर्तन हर चीज़ मैंने समेट लिया, किचन समेट कर फिर मैं ना चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है मैं गैप रख के ना थोड़ा सा मेरा होता है कि चाय के में और सहरी में गैप हो जाए ना तो चाय बड़े मज़े से पी जाती है। जी, रोज़ा बंद हो चुका है। बेटा फटाफट जो है उसने जाए नमाज़ पकड़ लिया। उसने कहा मामा मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँ। अभी वो मस्जिद नहीं जाता, छोटा है तो मैं अभी उसे नहीं भेजती, तो वो घर में नमाज़ पढ़ लेता है। तो जी बस ये हमारी सहरी की रूटीन होगी। अब हम आएंगे जी अफ्तारी की तरफ।
افطاری آج میں نے نا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سے میری بیٹی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے میں خود بھی ڈسٹرب رہی، بہت زیادہ ڈسٹرب رہی، تو میں اس لیے مجھے یہی میری جو ہے جٹھانی جو جنت کی تائی ہے انہوں نے ایک افطاری اپنی طرف کر لی، ایک افطاری میں نے باہر سے منگوا لی۔ آج بھی میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ بیٹی کو اور خود مت لگاؤ، اس کو بھی ٹائم دو تھوڑا سا، تو افطاری جو ہے نا وہ ہم باہر سے منگوا لیتے ہیں۔ لیکن اتنی اچھی افطاری آئی نا، تو آج ہم نے بوفے منگوایا۔ بوفے ویسے گھر میں نہیں آتا، لیکن میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں انہوں نے بوفے سارا پیک کروا کے جو پر پرسن کے حساب سے ہوتا ہے وہ ہمیں گھر بھیجا، اور اتنا اچھا بوفے، اتنا اچھا کھانا ہر چیز، کہ ہم لوگوں کے کھانے کے بعد بھی نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہر چیز تھی کہ ہمارا بچ گیا نا اچھا خاصا۔ تو ہر چیز آپ سوچیں کہ جو بوفے میں آپ کو ملتا ہے نا وہ ہمارے پارسل میں آیا، اور بڑا ہی مزہ آیا۔ اب میں کھول رہی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں، اور اچھا ان کا نا جو ہے بوفے ہے بھی بہت اچھا نا، اگر آپ لائیو بھی جا کے کھانا چاہتے ہیں، انجوائے کرنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ افطار بوفے، تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو خیر یہ کہ میں نے تو گھر میں منگوایا کیونکہ مجھے تھا کہ بیٹی نہ ہی جائے، مطلب آپ کو پتہ ہے نا گھر میں کھانا، یا جیسے وہ اپنے تائی کے گھر گئی ہے تو وہاں بیٹھ کے کھانا ایک الگ چیز ہے، اس طرح ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے سے بچہ تھوڑا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اس کے پاؤں میں کافی تکلیف ہے نا۔ تو بس یہ کہ اب ہم لوگوں نے منگوا لیا جلدی جلدی افطار بوفے، اور اتنا اچھا، یہ مجھے تو کچھ چیزوں کے نام نہیں پتہ تھے، میرے بچوں نے بتائے، میں نے کہا یہ میں ضرور ٹرائی کروں گی۔ ٹاکوز یہ انہیں کہتے ہیں، اچھا پہلے مجھے نہیں بولنا آ رہا تھا ٹاکوز، لیکن یہ بھی بہت مزے کے، اتنے ہیلدی ریفریشنگ سے تھے نا، اور ساتھ میں جو ہے باربیکیو بھی آیا، فروٹ چاٹ بھی آئی، دہی بھلے بھی تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں، گریوی بھی تھی، گریوی میں مٹن کا سالن، مطلب بہت اچھی، بہت زبردست۔ مجھے تو ایسے اچھا کھانے کے بعد بھی نا، سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، کھانے کے بعد بھی ایسا لگا کہ جیسے ہوم میڈ ہر چیز ہوتی ہے، بہت فریش، بہت اچھا ٹیسٹ۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی آپ کو تعریف ویسے کرتے جا رہی ہوں، لیکن واقعی ہر چیز میں ایک ذائقہ تھا، اور ایسے لگا کہ جیسے گھر کی افطاری، اور پورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیبل بھر گیا، اتنی اچھی افطاری تھی نا۔ ہم لوگوں نے خیر بڑا انجوائے کیا، ڈفرینٹ ورائٹی آف فوڈ تھا، ونگز بھی تھے، اور پکوڑے، رولز، سموسے، کھجوریں جو تھیں وہ بادام والی تھی، مطلب اس طرح سے نا بڑی اچھی اور بڑی پیاری اور بڑی لذت والی جو ہے نا افطاری تھی۔ خیر ہمیں بڑا مزہ آیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت شکریہ ادا کیا، میرے بیٹی نے بہت بابا کو تھینک فل ہوئی کہ بابا آج آپ نے ماما کو کچن میں نہیں جانے دیا، میرے پاس وہ بیٹھی رہی ہیں، ہم نے کافی ٹائم اکٹھا گزارا۔ تو اس طرح، اور چھٹی بھی تھی، سنڈے تھا آپ کو پتہ ہے، اور کل اس کا پیپر بھی ہے بورڈ کا، اس کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا، اللہ پاک اس کے پیپر میں اسے کامیابی دے۔ یہ بھی تھوڑا سا ایک سلسلہ چل رہا ہے نا کہ اس کے بورڈز کے پیپر بھی ہیں، اور پھر ساتھ میں اس کو تھوڑی سی پرابلم بھی ہے پاؤں میں، تو یہ اس وجہ سے نا آج کل تھوڑے سے میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیتے ہیں، نہیں تو آپ کو پتہ ہے میں تو افطاری اور سحری میں تو بناتی ہی گھر تھی، مجھے تو اس طرح سے اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ رمضان جو ہے نا آپ کو پتہ ہے سال کے بعد آنا ہے، اور میں نے تو ہر چیز فریز کی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم میں اپنی بیٹی کو دے سکوں، جتنا ٹائم اس کے ساتھ گزار سکوں، اور جتنا جو ہے نا اس سے پڑھانے میں بھی ہیلپ کروں، لائک آپ کو پتہ ہے کہ پیپرز چل رہے ہیں، تو اگر میں اس کو چھوڑ کے ابھی کچن میں جاؤں گی تو سال اس کا، مطلب آپ کو پتہ ہے کتنا یہ پریشیس ہوتی ہیں، ہر چیزیں قیمتی ہیں، اس کے یہ جو ٹائم ہے۔ تو بس یہ کہ دیکھ افطاری ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھاؤں، بہت اچھا، بہت پیارا، بہت مزے کی ہماری افطاری ہو گئی۔ تو ہر چیز کا اللہ اور اچھا یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی تو رزق سے، پیسے سے ہی آ رہی ہے نا، یہ والا رزق بھی اللہ پاک اس کے بدلے بھی جو ہے نا سب کو بہت بہت اجر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس بیٹا میرا نماز پڑھنے لگ گیا ہے، اس نے کہا ماما مغرب کی نماز ہے اور میں فٹافٹ پڑھ لوں، تو اس کے بعد آج اس کی تھوڑی سی فرمائش بھی ہے۔ اچھا اس کی جو فرمائش ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اچھا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل پہ ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں، بلاگ پسند آتا ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ مجھے امید تو ہے کہ آپ لوگوں کا میرے بلاگز نا پسند آتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پتہ ہے سال سے زیادہ تقریباً ہو گیا مجھے ٹائم نا، سال کے قریب ہو گیا کہ میں نے اب پراپر بلاگنگ شروع کی ہے، ادروائز میں شارٹس ڈالتی تھی، شارٹس ہوتے تھے میرے زیادہ، میں نا اتنا بلاگنگ نہیں کرتی تھی، ویڈیوز نہیں بناتی تھی، لیکن جب سے میں نے بنانا شروع کیا آپ لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک، بہت اچھا رسپانس آیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ اسی طرح میرے بلاگس کو نا پسند کریں گے۔ بس اب چائے بناؤں گی، چائے پی کر پھر آج ایک بہت مزے کی نا آپ لوگوں کو میں نے ویڈیو شیئر کرنی ہے، بہت مزے کی چیزیں نا، کیونکہ میرا یہی دل ہے کہ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 13واں روزہ ہے، تو بس اب روزے جی 15 کے بعد تو ایسے بھاگنے نا پتہ بھی نہیں چلنا، تو بس چائے پیتے ہیں،
چائے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ تسبیح بھی کر لوں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے نا، اگر ایک دفعہ یہ عبادت اور تسبیحات ہو جائے نا، پھر بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر اگر گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، باہر کے کچھ کام ہیں، تو وہ بندہ بڑا نا ریلیکس ہو کر نا، اچھا مجھے یہ ہوتا ہے ریلیکس ہو کے بندہ باہر جائے یا کوئی اور ایکسٹرا کام کرے. اپنی عبادت کو، اپنی چیزوں کو، نماز کو بالکل نگلیکٹ نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس ٹائم کسی اور چیز کے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی عبادت کو سکپ نہیں کرنا، تسبیح کو سکپ نہیں کرنا. ان کو لازمی پہلی فرصت میں آپ لوگوں نے کر لیا کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا میں اب تسبیح کرتے کرتے نا چائے میں نے پی لی، تو اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے اب جی باہر نکلیں گے. آپ کو پتہ ہے بچوں کے کپڑے، کچھ شاپنگ، آپ کو پتہ یہی ہے کہ اب سٹاکس آ گئے، نیو ارائیول بھی آ گئے، عید کلیکشنز بھی آ گئی ہیں. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہ اس سے پہلے کہ ختم ہونا شروع ہو جائے تو ایک چکر لگاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں. اگر کچھ پسند آتا ہے تو لے آتے ہیں، اگر کچھ نہیں پسند آئے گا تو پھر چکر لگا لیں گے. لیکن یہ کہ امید تو مجھے بڑی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا مل جائے گا. آج میرا یہی دل ہے، میں اس طرح سے کرتی ہوں نا، ایک بچے کی کر کے نا شاپنگ کرتی ہوں، میں اکٹھا نہیں کرتی. لائک آج میرا دل ہے، آج میں بیٹے کی جتنی شاپنگ ہوگی نا، لائک اس کے شلوار قمیض، کرتا شلوار لینے. پہلے دن وہ آپ کو پتہ ہے لڑکے جو ہے نا وہ نماز کے لیے کرتا شلوار یا شلوار قمیض ہی پسند کرتے ہیں، اور پہننی بھی مجھے اچھا بھی یہی لگتا ہے کہ پہلے دن نا لڑکے جو ہے نا وہ شلوار قمیض میں ہی اچھے لگتے ہیں. عید کی ایک لک آتی ہے نا گھر سے اور بچوں سے نا کہ بھی بچہ نماز پڑھ کے آیا. ویسے تو بچے پینٹ شرٹس میں بھی چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، لیکن کرتا شلوار یا شلوار قمیض کی ایک اپنی بات ہوتی ہے. اب میرا دل ہے کہ میں بیٹے کو نا سب سے پہلے شلوار قمیض یا کرتا شلوار اگر جو ملتا ہے تو وہ لے کر دوں. اچھا یہاں ہمارے سرگودا میں نا سب سے اچھے جو مجھے لگتے ہیں نا بچوں کے آؤٹ فٹ میں، شلوار قمیض میں، کرتا شلوار میں، وہ جے ڈاٹ مجھے بہت پسند ہے. ان کے کرتے، ان کی شلوار قمیض، سوٹ جو ہے بہت پسند ہے، شلوار سوٹ. تو آپ لوگ بھی اگر لیتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ جے ڈاٹ سے ہی ٹرائی کریں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں، بس پرسنلی مجھے نا جے ڈاٹ کے کرتے شلوار بہت پسند ہے نا. تو ہمارے سرگودا میں اب آلموسٹ سارے برانڈس بن چکے ہیں، پرابلم نہیں ہوتی. کوئی ٹائم ہوتا تھا کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو مجھے ساری شاپنگ بچوں کی نا لاہور سے کرنی پڑتی تھی. ہمیں سرگودا سے لاہور زیادہ ہمیں کنوینئنٹ ہے، قریب ہے. اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو لاہور، اسلام آباد کا جو ڈسٹینس ہے نا وہ یہاں سے زیادہ ہے، تو پھر میں لاہور جاتی تھی. لیکن اب یہ کہ ہمارے پاس سارے برانڈس موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آج چھوٹے سے کلپس بنائے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ چلے سرگودا جو ہے نا وہ اب بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے. خالی یہ سٹرس سٹی نہیں ہے، مالٹو کا شہر نہیں ہے، یہ اب برانڈس کا بھی سٹی بن چکا ہے. اور بہت اچھے ہر طرح کا برانڈ اب آلموسٹ یہاں پہ ہے. کچھ ہیں چیزیں جو بھی نہیں اویلیبل ہیں، لیکن کوئی نہیں، کچھ سے گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ سارے برانڈ یہاں پہ اویلیبل ہیں نا. اور آپ رش دیکھ سکتے ہیں، لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ تقریباً نا 8:30 کے قریب نکلے ہیں، تو بہت رش ہے اور بڑی رونق ہے. لوگ نکلے ہوئے ہیں، ہلا گلا شغل، اور جیسے عید کی ایک رونق ہوتی ہے نا بازاروں میں اور سٹی میں، وہ نظر آئی نا، بڑا مزہ آیا نا. خیر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نا شام کا، اچھا میرا پہلے ذہن یہی بنا تھا کہ افطاری سے پہلے، لیکن آپ کو پتہ ہے روزے کے ساتھ نکلنا، اور پھر مجھے نا تھوڑا سا ہو جاتا ہے ایشو نا، میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو میرا یہی دل ہوتا ہے کہ افطاری کر کے بندہ سکون سے نا نکلے. رش تو خیر ہمیں بہت ملا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، رش کو خیر ہے، لیکن یہ کہ بہت انجوائے کیا نا سارا. آپ کو اچھا ہمارے یہاں پہ چینون بھی بنا ہوا ہے، مال آف سرگودا بھی بنا ہوا ہے. مال آف سرگودا میں تو آلموسٹ سارے برانڈز آپ کو مل جائیں گے نا. اور مال آف سرگودا میں امتیاز بھی ہے، مطلب اس طرح کی ہر چیز جو کہہ لینا کہ پہلے ایک نہیں ملتی تھی، وہ سرگودا میں اب اویلیبل ہے ماشاءاللہ سے. تو بس اب انشاءاللہ تعالیٰ میں ہم لوگ یہ جو جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں نا، یہ مین روڈ ہے اور اس کو یونیورسٹی روڈ کہتے ہیں، اور اسی پہ ہی سارے جو ہے نا برانڈز آپ کو اویلیبل ہوں گے. جو سرگودا کے رہائشی ہوں گے، جو رہنے والے، وہ تو اس کو جانتے ہوں گے. بس ہم جے ڈاٹ آ گئے ہیں. بہت ان کا بھی بڑا آؤٹ لیٹ ہے، ہر چیز ملتی ہے. سیکشنز بھی سپریٹ ہے، لیڈیز کے الگ سے، بچوں کے الگ سے، اور میلز کے الگ سے. اور مطلب جو آپ سوچتے ہیں نا، اور دیکھیں نا ہر چیز آپ کو یہاں سے، پرفیومز کیا مل جائے گی. بیٹے کی ہم نے کرتا شلوار لے لی. اب بس ہم کاؤنٹر پہ آ گئے ہیں، بل کرا رہے ہیں. بہت اچھے اس کے ماشاءاللہ ہمیں شلوار سوٹ اور ایک کرتا شلوار مل گیا. آؤٹ فٹر پہ پھر آئی ہوں میں. آؤٹ فٹر سے میرا دل ہے اس کے کچھ شارٹس لے لوں، پینٹس لے لوں، کوئی ٹی شرٹس لے لوں. کچھ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے پیارے پیارے سٹائل میں بچوں کی نا شرٹس آئی ہوئی ہیں. کچھ بھی لیتی ہوں، لیکن یہ کہ اچھی اچھی چیزیں لے لیتی ہوں.
माशाल्लाह उसकी भी शॉपिंग हो गई, यहाँ से भी आउटफिटर से भी उसने ढेर सारी शॉपिंग दिल खोल के की है और बड़ा खुश है वो, क्योंकि वो लेना चाह रहा था 2-3 शर्ट्स, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उसको मैंने 5 के करीब शर्ट्स ले दी हैं, तो वो बहुत खुश है। मतलब जो उसको रिक्वायर्ड थी ना चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से उसको मिल गई, पसंद आ गई और वो इतना खुश है। बच्चों की ईद जो है ना, इसी खुशी से हमारी जो है ना बच्चों की ईद हो जाती है। हम खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो ईद हो गई। तो बस अब वो पहनेगा इंशाल्लाह ताला, वो भी व्लॉग्स आपको ईद पे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस हम निकल रहे हैं, ये था आज का मेरा व्लॉग सहरी टू अफ्तारी रूटीन। होपफुली आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।